حضرت امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ بن سلمہ الازدی المصری الطحاوی رحمہ اللہ تعالی وفات 321 ہجری عقیدہ طحاویہ میں ارشاد فرماتے ہیں، میں ان کی چند ایک عبارات نقل کرتا ہوں۔ فرمایا وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفْرِدُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْحَقِّ يَذْكُرُهُ۔ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ نے، ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے پیار کرتے ہیں، ان کی محبت میں غلوب نہیں کرتے، اور ہم ان میں سے کسی ایک سے برات کا اعلان نہیں کرتے۔ جو ان سے بغض رکھے، ناحق ذکر کرے، ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ وَلَا نَذْكُرُ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم صحابہ کرام کا تذکرہ ہمیشہ خیر سے کرتے ہیں۔ وَنَرَى حُبَّهُمْ دِينًا وَإِيمَانًا وَإِحْسَانًا وَبُغْضَهُمْ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَطُغْيَانًا، ہم صحابہ کی محبت کو دین، ایمان اور احسان سمجھتے ہیں، اور صحابہ کرام کے بغض کو کفر، نفاق اور طغیان، سرکشی سمجھتے ہیں۔ اب آپ بتاؤ، جب صحابہ کرام کی محبت دین، ایمان اور احسان ہے، اور ان سے بغض کفر، نفاق اور طغیان ہے، تو کیا دین اور کفر، ایمان اور نفاق، احسان اور طغیان یہ ایک ہو سکتے ہیں؟ کتنی واضح بات کی جا رہی ہے کہ ہم اس کو ایمان سمجھتے، اس کو کفر سمجھتے۔ تو اب بھی کوئی شک ہے کہ شاید یہ حق پر ہو، شاید وہ غلط ہو، شاید یہ ٹھیک ہو، شاید وہ ٹھیک۔ امام طحاوی مزید فرماتے ہیں وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِينَ وَمَنْ بَعْدَ مِنَ التَّابِعِينَ أَهْلُ الْخَيْرِ وَالْأَثَرِ وَأَهْلُ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ، یہ جو اکابر علماء دنیا سے گزرے ہیں، یہ اہل خیر ہیں، اہل اثر ہیں، اہل فقہ ہیں، اہل نظر ہیں۔ لا يذكرون الا بالجمیل ومن ذکرهم بالسوء وعلى غیر السبیل، ان کا تذکرہ ہمیشہ اچھائی سے کرنا چاہیے، اور جو ان کا تذکرہ اچھائی سے نہیں کرتا وہ بھٹکا ہوا ہے، گمراہی کے راستے پر ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں فَهَذَا دِينُنَا وَاعْتِقَادُنَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَنَحْنُ بُرَآءُ إِلَى اللَّهِ مِنْ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَبَيَّنَّاهُ۔ دیکھو، یہ ہمارا دین اور ظاہری اور باطنی عقیدہ ہے جو ہم نے بیان کیا ہے، اور جو ہمارے عقیدے کا مخالف ہے ہم اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں بھی بڑی وضاحت سے عرض کرتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت، احناف، دیوبند کے عقائد برحق ہیں، میں ان عقائد کو برحق سمجھتا ہوں، اور جو ان عقائد پر نہیں ہے ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ آخر میں دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ، وَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَن يُثَبِّتَنَا عَلَى الْإِيمَانِ وَيَخْتِمَ لَنَا بِهِ وَيَعْصِمَنَا مِنَ الْأَهْوَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ وَالْآرَاءِ الْمُتَفَرِّقَةِ وَالْمَذَاهِبِ الرَّدِّيَّةِ۔ اللہ، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم فرما، ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما، اور ہمیں اے اللہ بری ناجائز خواہشات سے بچا، اے اللہ ہمیں گمراہ فرقوں سے بچا، اور خسیس ردی قسم کے مذاہب سے بچا۔ وہ کون سے ہیں؟ مشبہہ، معتزلہ، جہمیہ، جبریہ، قدریہ، اور اس کے علاوہ الذین خالفوا السنہ والجماعہ واتبعوا البدع والضلالہ ونحن منہم براء عندنا ضلال۔ اے اللہ جو ہمارے گمراہی پر ہم ان سے بری ہیں، ہم ان کو ردی سمجھتے ہیں۔ وباللہ العصمۃ والتوفیق واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب۔ کس طرح برات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم ان اہل باطل سے، اہل بدعت سے خود کو بری سمجھتے ہیں۔ بہرحال میں نے عرض کیا، یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم برحق ہیں، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، اور مخالفین کا عقیدہ باطل ہے۔